نمشکار، طارق فتح صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم ان سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ بڑے خصوصی معاملات۔ اچھا، کتنے خصوصی ہیں سر یہ بتائیے؟ ڈرا رہے ہیں آپ پہلے سے؟ اور ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ پٹیل صاحب نے مئی 1949 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہا تھا کہ جو مائنورٹی کسی دیش کا پارٹیشن کرا سکتی ہے وہ مائنورٹی کہلانے لائق نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ سی اے اے کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے ہیں، آپ آئے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے، لیکن آپ پوری نگاہ رکھتے ہیں ہندوستان پہ، تو یہ بتائیے کہ یہ سی اے اے کے پروٹیسٹ جو ہیں یہ کون سی مائنورٹی کر رہی ہے؟ یہ پہلے تو پٹیل صاحب کی کو میں اگر زندہ ہوتے تو ایڈوائز دیتا کہ مائنورٹی نے پارٹیشن نہیں کرایا، مائنورٹی نے 1000 سال آپ کو غلام رکھا۔ پہلے تو اس پہ کلیئر ہو جائیں آپ، اوکے جی جب یہ سمجھ میں آ گیا اور نس نس میں بیٹھ گیا جی، اور آپ کو 47 میں بھی نہیں سوجا کہ اپنے شہروں کے نام ٹھیک کریں، کہ جہاں آپ کو سب سے زیادہ آپ کا قتل عام ہوا، آپ نے مارنے والوں کو ان شہروں کے نام رکھ دیے۔ جی اب مجھے بتائیے غازی آباد کوئی نام ہو سکتا ہے کسی شہر کا جہاں 80% لوگ ہندو ہوں؟ یعنی وہ نام کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافروں کو مارنے کے بعد ہمارے مجاہد زندہ رہ گئے، غازی بن کے گئے۔ غازی بن کے، شہید تو غازی کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا زیادہ تر لوگوں کو۔ ہاں تو نہیں پتا، تو پٹیل صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا نا، اور پٹیل صاحب سے زیادہ نہرو جی کو پتا ہونا چاہیے تھا، اور نہرو جی سے زیادہ مہاتما گاندھی کو پتا ہونا چاہیے تھے۔ یہ دنیا معصوم لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ وہ جو ایکٹ کریں معصوم۔ آپ پہ 1000 سال حملے پہ حملہ، مہاراجا رنجیت سنگھ نہیں آتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بنگال تک سارا کچرا پارٹیشن ہوتا نارتھ ساؤتھ کا، اور ہندو مانگ رہے ہوتے پارٹیشن، کیونکہ یہ گیا تھا سب۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں تو سی اے جو ہے اٹ از اے مینیفیسٹیشن آف کہ اینٹی سی اے پروٹیسٹ جو ہے یہ وہی اسرشن ہے۔ بالکل ایک جنہوں نے کہا کہ ہم الگ سا بیس بنائیں گے، وہاں سے حملہ کریں گے ہندوؤں پہ۔ بالکل، وہ جب مدینہ نیو مدینہ اسٹریٹجی۔ ہاں، اور مولانا آزاد نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم اندر بیٹھ کے ایک مسلمان 10 کو مارتا تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کو مار دیں گے۔ ہندوستان کا زیادہ نقصان مولانا آزاد نے کیا بائی چینجنگ دی کریکولمز in which all the imperialist plunderers and rapists of this country were glorified as کہ بھئی یہ تو ہمارے بادشاہ، یہ ہمارا ولی، یہ بابر، یہ اکبر۔ ہم بیٹھے ہیں نا صفدر جنگ انکلیو میں۔ بتائیے صفدر جنگ مطلب یہ کوئی کراچی ہے کیا؟ محلہ تو کراچی کا لگتا ہے نا۔ صفدر جنگ اور ساتھ میں انکلیو لگا دیا اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، بولا معمولی صفدر جنگ نہیں ہے جناب، یہ ایسا ویسا کوئی ہندی بولنے والا، یہ انکلیو ہے۔ تو وہ بیماری جو ہندوستانیوں میں ہے وہ یا تو اس کی کوئی انوکولیشن کرنی پڑے گی، یا ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ پارٹیشن کرنے والے لوگ یہیں ہیں۔ جہاں پاکستان ہے وہاں ہم کو پاکستان چاہیے ہی نہیں تھا۔ سندھ میں کس کو چاہیے تھا پاکستان؟ بھائی جناح ممبر تھا پارلیمنٹ بمبئی سے، لیاقت علی خان تھا یہاں میرٹھ سے۔ میرٹھ سے نہیں سر، کہاں؟ سینٹرل اسمبلی میرٹھ سے جیتا۔ سینٹرل اسمبلی میں تھا نا، میرٹھ سے جیتا تھا۔ تو ان کی تو سیٹیں ہی نہیں تھی وہاں پہ، وہ کبھی گئے نہیں پاکستان۔ وہ he never wanted to be an elected member from کراچی اور ٹھٹھا جہاں وہ پیدا ہوا۔ ماں سے انکار، باپ سے انکار، دادا سے انکار، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ نے تو کل یہاں پیچھے اسکول ہے، کل گا رہے تھے کوئی 2000 بچے سارے جہاں سے اچھا۔ ایک وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہندوستان کو، اس کو آپ نے گانا بنا لیا اپنا نیشنل۔ تو ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس نے خود نے اس گانے کو ڈسٹول کر دیا۔ ارے بھائی پتہ نہیں ہے تو بتا رہے ہیں نا ہم، جس کو نہیں پتا ہم اور آپ بتا رہے ہیں وہ تو سننے مگر کیا پچھلے 60-70 سال تو نہیں بتایا نا لوگوں نے۔ ارے تو اب کون سا گانا رک گیا؟ اب بھی کسی سے کہیں بولے سارے جہاں سے تو اچھا، ارے اس نے کہہ دیا کہ یہ نکمے ہیں، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا، ان کو یہ چینو عرب ہمارا،
سارا مسلم ہیں ہم, سارا جہاں ہمارا. اور وہ ایسا آدمی تھا جس کے اپنی مادری زبان سے شرمندگی تھی. دادا ہندو, نانی سکھ, دونوں کو چھپائے ہوئے. بولے منہ سے کشمیری یا پنجابی نکل گئی تو پکڑا جاؤں گا. تو ہم یہاں اردو بولو بس. لکھنوی فارسی بولیے. فارسی تو انہوں نے, وہ اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کوئی نہیں کہتا ایران میں. اور یہ اتنا گھٹیا آدمی تھا کہ جب ٹیگور کو نوبل پرائز ملا اور ایران کے بادشاہ نے انوائٹ کیا تو اس نے کہا کہ کالے بنگالی کو انوائٹ کر لیا آپ نے, میں ہوں اصلی مال مٹیریل, گورے رنگ کا مسلمان, فارسی میں لکھتا ہے, ماں میری سمجھتی نہیں میں کیا بک رہا ہوں, محلے میں کسی کو کچھ آتا نہیں ہے لیکن میں فارسی میں بولے جاتا ہوں. پاکستان کا تو نیشنل اینتھم بھی فارسی میں ہی ہے نا. کچھ ایسا ہی ہے, کوئی نہیں سمجھ پاتا. کسی انڈین نے لکھا ویسے, پاکستانی نہیں لکھا. حفیظ جلندری نے لکھا. ہاں بتائیے, جلندر کا حافظ بھی ہے. بتاؤ یار کیا ہم پہ ظلم کر رہے. جلندر کا آدمی سے نیشنل اینتھم لکھوایا, وہ پاکستانی پڑھتا ہے, اس میں لکھا ہے خدائے ذوالجلال. نے کہا خدا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, ونڈوز 2.3 ہے. ہمارے پاس آج کل اللہ چل رہا ہے, وہ ہے ونڈوز NT. یہی ہے نا. انہوں نے کہا پرچ میں خدا ذوالجلال, ایک بچہ کو نہیں. آپ اندازہ لگائی بنگالی گا رہے ہیں, پاک سرزمین کا نشان, کی کہہ رہے ہیں تو. اس دنیا کا واحد نیشنل اینتھم ہے, پورا نیشن نہیں سمجھ پاتا. آپ اندازہ کہ پٹھان بیٹھا ہوا, کیا بات کرتے یہ پاک سرزمین کیا ہے. باچا خان کو آپ نے واقعی گیدڑوں کے حوالے کیا. آپ کی جو یہ لیڈرشپ تھی انڈیا کی, انہوں نے پورا یہ جو اس وقت پاکستان ہے وہاں کے کانگریس لیڈرز کو کہا دور دفعہ ہٹ, اردو نہیں بولتے ہو تم لوگ. بلوچستان وانٹڈ ٹو جوائن انڈیا. مولانا آزاد نے کہا اتنی دور, پتہ نہیں اردو بھی نہیں بولتے وہ. گوادر بھی گوادر بیچ رہا تھا وہ $50,000 کا, $5 کچھ ایسے ہی تھا. چھوٹے موٹے. انہوں نے کہا نہیں چاہیے بھائی, مہنگائی بہت بڑھ جائے گی. وہ چین آج نیول بیس بنائے, اس کے لیے آپ کو ایران کی گھٹنی پہ جا کے کہنا مائی باپ چابہار بنا لیتے تو بڑی برے وقت آئے ہوئے ہم پہ. چین لپڑ مارتا پھر واپس آ جاتے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو CAA کے خلاف جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں, تو یہ جو مخالفت ہے وہ تو CAA تو صرف ایک بہانہ ہے, اور اصلی جو درد ہے وہ جو کشمیر کے بہانے سے ٹو نیشن تھیوری ان کی ختم ہو گئی بالکل. نہ میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھاؤں, غلط بھی ہو سکتا ہوں. انہوں نے یہ مسلم لیگ, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء اسلام, دیوبند, اکڑ بکڑ, بمبے بو, سب مل ملا کے جو شوربہ بنتا ہے یہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہننے والوں کا, ان کا ایسا میاں کلکتہ پہ قبضہ کر لو. منو نہ وہاں کوئی بنگالی بولے گا نہ کچھ ہوگا, اپنے مسلمان ڈالے جاؤں گا, اور 20 سے 25% کر لو حکومت اپنی. پہلے بھی 23% 24% پہ کر لی تھی ہم نے. کر لی تھی سر. انڈیا میں 20% بہت ہوتا ہے, باقی لوگ تو سو رہے ہیں. کوئی MBA کر رہا ہے اور کوئی بالی ووڈ میں ایکٹنگ کر رہا ہے, اس کے علاوہ تو انڈیا میں کیا کر رہا ہے کوئی. ہندوستان کے لیے تو کچھ نہیں کوئی کر رہا نا. ایک مڈل کلاس کا آدمی سپاہی نہیں ہے فوج میں, ایک نہیں ہے 1 کروڑ میں سے. آپ لڑیں گے پاکستان سے. جب پیدا ہوتا ہے آدمی مرنے کے لیے, مائیں کہتی ہیں بیٹا میرا پتر جمیا ہے, اے شہید ہوئے گا, ہندوانو مارے گا, ہندوستان مکا دے گا. آپ یہاں کہہ رہے ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کے MBA کرے گا, پھر اس کی بیوی ہوگی فیئر اینڈ لولی. یہ دونوں کے بیچ میں وہی لائر اور گنڈے کی لڑائی میں کہہ رہے ہیں لائر جیت جائے گا. اب ایسی پٹائی کرے گا وہ کہ آپ کارگل پہ کھڑے ہوئے ہیں, سامنے آدمی نہیں ہے, کوئی بولے نا یہ انڈیا ہے, یہاں نہیں جانا. ایئر فورس کو کہاں لائن آف کنٹرول, وہ جہاز یوں کر کے جا رہے ہیں. وہ چیزیں تو بدل گئی ہیں تھوڑی بہت, تو آپ کو لگ رہا ہوگا وہ تو بدل گئی ہیں, لیکن وہاں پھر آپ 0 کاؤنٹر کر دیا آپ نے. 65 پہ آپ نے پھر 0 کر دیا. شاستری جی نے کہا لاہور پہ حملہ کرو, نیول چیف نے کہہ دیا جہاز بچاؤ, تو نیوی نہیں نکلی کراچی کے لیے. انہوں نے غزنوی نام کا کمانڈر سے 3-4 ڈسٹرائر بھیجے اور دوارکا پہ بمبارڈمنٹ کر کے کہہ دیا یہ محمد بن محمود غزنوی کا یہ 18واں حملہ ہے, آپ کے جہازوں کو ڈبو دیا پورٹ میں. تو جب پرائم منسٹر ایک کنٹری کا کہہ رہا ہے
لاہور پہ قبضہ کرو اور فوج واپس آ جائے. آپ کو لگ رہا ہے کچھ بدلاؤ ہاں ہاں بہت بدل گیا. یہ جو ہے نا یہ اردو سے جیسی ہٹے آپ شاعری سے ہٹے تو آپ کو گجراتی ملا جس سے منہ سے شعر نہیں آپ سنیں گے کبھی. اسی میں ہو پائیں گے. سنسکرت بولتے ہیں. تو سنسکرت بولتے ہیں تو سنسکرت نہ بولیں گے یہاں تو کیا پرشین بولیں گے. وہ باقی سارے واجپئی جی جتنے ہیں سب اسی میں لگے ہوئے تھے. ادھر سے آیا ادھر ڈوبا اس نے نعرہ وہ کیا واہ 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 صاحب کیا بات کہی کیا بات کہی. آپ بھی کمال کر رہے ہیں. کہاں فیض کی شاعری ہے اور کہاں سنسکرت. ارے کیا یہ ایسا کیوں زخموں پہ آپ نمک چھڑنے. یہ آپ بتائیے ایک آدمی مارکسسٹ. جس سے آپ کی آواز کچھ اور نہیں دیکھیے مارکسسٹ آدمی کہہ رہا ہے کہ سارے بت ٹوٹ جائیں گے رہے گا نام اللہ کا. اب ہم تو جاننے والے ان کے شاگرد ہیں ہم جتنا ڈیفینڈ کر سکتے فیض کو کرتے. لیکن آپ اس میں ایک چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے جو مسلم اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں سب کانشیسلی ہم کتنے انفٹ ہیں اس دنیا کے لیے. یہ انڈیکیشن ہو رہا ہے نا. ایسے ہی تو نہیں کہ نائجیریا میں بھی وہی ادھم چل رہا ہے جو کینیا میں ہو رہا ہے جو صومالیہ میں ہو رہا ہے جو لیبیا میں ہو رہا ہے ٹرکی میں ہو رہا ہے سیریا میں ہو رہا ہے فلپینز کے جنوب میں ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے اور شاہین باغ میں ہو رہا ہے. یہ سب اسی لڑی. اس میں کشمیر کا درد کتنا ہے. کشمیر کا درد کس کو ہے سر. جا کے باہر دیکھیں مفت کا سین مل جاتا ہے. لوگ پیسہ خرچ کر کے وہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے. ادھر جو کشمیری بیٹھا ہوا اس نے کہا یہ تو سارا اپنا اور ہندوؤں کو میں نکال دیا. اور وہ ہندوؤں نے کہا ہم ہندو نہیں ہم پنڈت ہیں. ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بہار جیسے پنڈت ہیں. نہ ہم F-16 ہیں ہندوؤں کے اوپر سے آئے ہم. کوئی ملا ہی نہیں ان کو. یہاں آپ نے ایونٹ دیکھا تھا نا چلو دلی چلو کہاں امریکہ سے دنیا بھر سے پنڈت آگے. دلی کا کوئی ہندو نہیں آیا وہاں. I was there. اور جب میں بولنے گیا تو مجھے کہا اس نے قمیض ہری پہنی اس کو ہٹاؤ. I witnesses. مسلمان ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے. مجھے ہنس کے وہ باقی آرگنائزر کہہ رہے بھیا جان دو چپ تو کر جاؤ سنو تو صحیح. نہیں سنیں گے بات کیجیے. آپ لوگوں کو تو ایسا گھن چکر بنا دیا پاکستان نے کہ یہ آپ کو دوست دشمن میں فرق نہیں. بنگلہ دیش دوست ہے اس کو دشمن بنا دیا. پاکستان دشمن ہے وہاں ہر ایکٹر جانا چاہتی ہے. اتنے پیارے لوگ ہیں. ایک بریانی کھلا دی انہوں نے پیسے نہیں لیے. ختم. میں کبھی نہیں گئے کیا. تماشا ہے سر. آشا کہاں سے ہے. امن کا تماشا ہے. ساری آنٹیاں جاتی ہیں. کبھی دیکھا آٹو رکشے والا جا رہا ہے وہاں یار ہم امن کی آشا پہ جا رہے ہیں آج. وہ مینگو ڈریم سے گئے تھے. امن کی آشا چل رہی ہے شاہین باغ میں. آپ وزٹ تو کریے کم سے کم. میں کیا کہوں بہادر ہوں لیکن بیوقوف نہیں ہوں. ایسے برباد گئے وہاں سے میرا کیوا آئے گا پلیٹوں میں. صاحب حلال چل رہے آج کل تو. ایک بار آپ گئے تھے ریختہ میں تو اب کچھ ہوا تھا وہاں. 300 آدمی آ گئے تھے. اب پولیس والے نے بھی پٹائی کی میری. اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا. اس نے پیچھے سے ہٹ می وتھ ہز ایلبو. نکل اب. میں نے کیا کیا لوہے کی کرسی تھی باغ تھا ایک درخت تھا اس کے اندر بیٹھا اور گاڑ دی اندر. اب میں درخت کے ساتھ چپک گیا. 3 گھنٹے لگے. اور وہ جو دیکھیں جھوٹا آدمی کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں لڑ سکتا آپ سے. یہ گارنٹیڈ ہے. ویسی شرم آ جاتی ہے. کئی چیزوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے ان لوگوں کو لیکن پھر شرمندہ آدمی کو شرم آ گئی کیونکہ وہ نیچے سے کر یہ رہے تھے گھیرے میں لے کے they were hitting me in my legs تاکہ ویڈیو نہ بن پائے. ان کو پتہ نہیں ان ٹانگوں پہ وہ گاڑیاں چڑھ چکی ہیں کچھ نہیں اثر ہوتا ہم پہ. اینڈ پولیس said get out of here. نکل جائیں آپ یہاں سے. میں نے کہا بھائی تو کون ہے ان کو ہٹا. میں نے کہا میں تو کتابیں خرید رہا ہوں وہ بھی اردو کی. اردو کی کتاب لے رہا ہوں تو لوگ ایسے چوم رہے. اردو شریف کی کتاب ہے صاحب غلط ہاتھ میں لگا. ہندو نے ہاتھ لگا دیا. ارے باپ رے باپ کیا مذاق بنایا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریختہ اور یہ
اس کا مطلب کیا ہے سر؟ مجھے بتا دیے ریختہ کا کیا مطلب؟ ریختہ کے اردو جو جس کو ہم اردو بھاشا کہتے ہیں، یہ کسی زمانے میں یہاں ریختہ کہی جاتی تھی، اس لیے وہ ریختہ کہتے ہیں. تو اس کا جو ہے میں بھی ایک بار کبھی اس کا وہ رہا ہوں ممبر. اچھا ہاں ممبر رہا ہوں مطلب، لیکن میں نے کیا غلطی کی کہ میں نے کہا کہ بھائی اردو آپ کے کو تو بال سفید ہوئے نہیں. یہ کیسے ہو گیا بھیا؟ یہ تو سنا ہے اتنا دکھ درد سنایا جاتا ہے کہ اچھا ہنستا آدمی آنسو لے کے میں آپ کو بتاؤں تو میں نے کیا غلطی کی کہ میں نے کہا کہ اردو کو عام لوگوں کی زبان بننا چاہیے، بہت اچھی بھاشا ہے اور ہماری بھاشا ہے، اور دیوناگری میں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی اس کو ہم دیوناگری میں بالکل. اس کے بعد سے تو بڑا مشکل ہو گیا. اس کے بعد سے تو کئی آنٹیاں وانٹیاں جو تھیں وہ میرے سے نفرت کرنے لگی. آنٹیوں کی نفرت نہیں جھیلی گئی تو میں چھوڑ کے چلا آیا. اس وقت شادی ہو چکی تھی آپ؟ ہاں شادی تو وہ کافی سال ہو گئے، کئی دشک ہو گئے. نہیں، اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ دوسری تیسری چوتھی کر سکتے ہیں. ایک گاؤں کی ہوتی ہے نا، ایک گاؤں کی ہوتی ہے، ایک شہر کی ہوتی ہے. 2 تو منیمم چل رہی ہیں آج کل. اچھا. ایک مولوی صاحب نے سنا ہے، ارے صاحب یہاں شہر میں بھی آتے ہیں، وہاں بھی کیا ہوتا ہے، تو ایک بیوی گاؤں کی ایک شہر کی. یہ لفظ یاد کے پیچھے یہی ہے کیا کہ جو باقی رہ جاتے ہیں، جو آدھے، وہ پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ سر میں کیا کہوں، میں نے واپس بھی ویزا لے کے یہاں آنا ہے، مجھے کیوں مروایا؟ میں اس کو معاف کرے، یہ خدا کی قسم بڑے معصوم لوگوں کی دھرتی ہے اور ان پہ مذاق کیا جا رہا ہے. اور اصل وجہ کیا ہے شاہین باغ کی، کہ وہ بنگال جس میں انہوں نے اتنا انویسٹ کر کے اس کو کوشش کی کہ کشمیر ان دی ویسٹ، بنگال ان دی ایسٹ اینڈ کیرل ان دی ساؤتھ، جس کے اندر آپ 30% تک آبادی کریے اینڈ یو کنٹرول دا گورنمنٹ. ان کے ذہن میں یہ کہ وہ ہندو بنگالی جو 1947 سے یا 71 سے جو اب تک ریگولرائز نہیں ہوا، اگر وہ ہو گیا ہندوستانی تو ہماری محنت جو ہے وہ بیکار جائے گی. دس از بیہائنڈ دی ایول آف اپوزنگ CAA. اینڈ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی کانگریس کو تو گالی دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی ایک شخص نہیں جس نے کہا جامعہ ملی اسلامی کو جامعہ ملی ہند کیا جائے. ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. کیا ہے وہ؟ کوئی سپریم کورٹ میں ایک 1968 میں ایک فیصلہ ہوا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں کہ it cannot be treated as a minority institute. تو کب تک کیا تو اس کو پھر جو اگلی گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کو نلیفائی کیا. سو اسی کے بیسس پہ دوبارہ چل رہا ہے. گورنمنٹ has given a positive reply in favor or against AMU being a minority. نہیں، AMU بھی سمجھ میں آتا ہے. دی اسلامک یونیورسٹی آف دی اسلامک نیشن ہے جامعہ ملی اسلامی کا مطلب. جامعہ ملیہ تو 1981 تک it was a secular institution. نام تو وہی تھا سر، سیکولر کیسے ہوگی؟ سوری 2011 تک، not 1981. سر کیسے سیکولر ہوگی جب اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے؟ وہ تو الگ چیز ہے صاحب. تو آپ نے پڑھا نہیں نا. آپ کو اب ہم بڑے بڑے پرابلم سالو کر رہے ہیں. ایشور اللہ تیرے نام ہی تو گاتے ہیں. ویسے میں نے پوچھا تھا کسی مسجد میں کبھی گیا ہو؟ نہیں کہیں نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے کہیں نہ کہیں تو. نیور. اٹ از اے سیکولر سانگ. تو مسجد سیکولر کب سے ہو گئی؟ وہاں تو شیعہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کے مہاتما گاندھی نے تو ایک بار لاہور میں جامع مسجد سے اور وہ پیش امام کی جگہ سے بھاشن دیا تھا. سر گاندھی جی جو تھے وہ ایک سمبل تھے جس میں لوگوں نے ہر طرح سے ان کو نچوڑا ہے. ویسٹ میں بھی نچوڑا ہے. وہ ان کا جوس نکال کے کس حالت میں اینڈ میں کیا انہیں. ایوری باڈی کوڈ یوز ہم. ہمارے یہاں پاکستان میں درسی ماڈل گیس پیپر ہوتے ہیں جو میٹرک ایگزام میں ہر قسم کا یہ ان کا یہ یہاں پہ بھی تو ہر ٹائپ کا سوال کا جواب آپ گاندھی فلسفی میں مل جائے گا. یہاں تک کہ خلافت موومنٹ میں 2000 ہندوؤں کا قتل بھی جائز ہو جاتا ہے اس میں 1921 میں جو موپلہ نے کیا تھا. میرے تو بڑی ایک خاص چیز جو خلافت موومنٹ میں لگی کہ وہ مولانا محمد علی جوہر جن کے گھر پہ انہوں نے انشن کیا 21 دن کا انشن کیا اور بعد میں جب کھولنے چلے تو محمد علی کے علاوہ کوئی نہیں آیا مسلمان سائڈ سے. اور 1924 میں مولانا محمد علی جوہر نے بھی یہ کہا کہ گرے سے گرا مسلمان جو ہے وہ گاندھی سے اچھا ہے میرے لیے. اب اس سے زیادہ تو کیا ٹریجڈی ہوگی. ایک اور ان کی ٹریجڈی سنیے.
انہوں نے کہا میں دفن ہونے کے لیے ہندوستان نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس پہ فورن رول ہے. تو وہ کہاں جیروسلم میں کہیں دفنائے گئے نا. محمد علی جوہر. ہاں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو علاقہ ہے جس پہ بھی انگریز کا قبضہ ہے میں وہاں مروں گا کیونکہ یہ ذہنی طور پہ یہ آزاد ہے. کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ دونوں ملک اسی انگریز سرکار کے ہاتھ میں تھے لیکن ایک قبلہ اول دوسرا ہند. یہی ہے نا ایٹیٹیوڈ. ورنہ آج تک وہی چل رہا ہے. پھر سید ہو کے آپ عربی ہوں گے نا. یہاں تو کوئی سید میں نے سنا صرف ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں, باقی تو کہیں سید ہوتے باقی کہیں کہنا نہیں پڑتا انہیں. ان کو اتنی سینس آف آئیڈینٹی ان کا سیکیور ہے کہ نو بڈی ڈانسز اراؤنڈ ان عراق اور سعودی عربیہ اور اینی ون کہ کون حجازی اور کون قریشی اور ہاشمی اور قریشی آپ کو صرف دلی میں ملیں گے. مجھے ایک اور بڑا ایک نقطہ سمجھائیں, مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ جو صاحب یہ صوفی جو ہیں یہ بڑے شانتی دوت کہے جاتے ہیں, ان کی برانڈنگ اچھی ہے. ہاں تو وہ جو ہمارا جو وہ بریلوی جو صوفی فیڈریشن ہے, ہاں بریلوی بیسکلی صوفی فیڈریشن, اور احمد رضا بریلوی نے سب کے سارے میجر سلسلوں کی ایک فیڈریشن بنا دی. لیکن پاکستان کے جو موومنٹ میں تو یہی سب سے آگے آگے تھے, اور ان کا جو احمد رضا بریلوی کا جو وہ ایک وہ کیا ہے وہ فتویٰ رضویہ وغیرہ, اس کو سب کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ فینیٹک تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ پیسفل والا کیا ہے؟ نہیں پیسفل والا دیکھیں, بریلوی جو تھے یا ہیں وہ دھرم اور سیاست کو نہیں ملانے پہ زور دیتے. دیوبند جو ہے آپ اس کا نیٹ رزلٹ دیکھیے کہ اس نے طالبان پروڈیوس کیا. بریلویوں نے پاکستان پروڈیوس کیا ہے, دیوبندیوں نے طالبان پروڈیوس کیا ہے. پاکستان کو آپ کچھ کر سکتے ہیں, طالبان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. طالبان بن گئی ایک سوچ جو بوکو حرام ہے, الشباب ہے, لشکر طیبہ ہے, جن لوگوں نے یعنی تہس محس کی, سیمی ہے, یہ دس کمز آل فرام دی دیوبندی اسکول آف تھاٹ. یہ ہمارے جو ان کے جو ہیڈ تھے, میرے خیال سے کیا نام تھا ان کا, انگریز کے زمانے میں بنے یہ 1857 کے بعد, احمد حسین مدنی. ہاں یہ تو پوری طرح سے نیشنلسٹ موومنٹ کے ساتھ میں تھے. سر نیشنلسٹ موومنٹ کے ساتھ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جو مسلم نیشنلسٹ تھا وہ بہادر شاہ ظفر کا بدلہ لینا چاہتا تھا انگریزوں سے. ایز سمپل ایز دیٹ. یہ جو بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتا ہاں 10,000 آدمی ہم نے جان پہ دے دیے, وہ ہندوستان کے ہر درخت سے ایک لاش ٹنگی ہوئی تھی. دلی آنے جانے سارے راستوں پہ ان لوگوں کی جو انگریز سے لڑنے کے لیے جو ساورکر نے لکھی انڈین وار آف انڈیپینڈنس, یہ وہ لوگ تھے. کیش کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کی موت کو کیش ٹریولرز چیک کی طرح کیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی جنگ آزادی لڑی. نہیں, آپ کی جنگ آزادی نہیں تھی, آپ ریسٹور کرنا چاہتے تھے مسلم مائنورٹی رول اوور انڈیا, جس میں ایک طرف محمد علی جناح اور دوسری طرف ابوالکلام آزاد. دو طریقے تھے, دونوں سائملٹینیسلی چلے. مولانا آزاد was more successful in eradicating the history and glorifying the invaders, and Pakistan said history is a subject that we do not study. یہ دو چیزیں ہوئیں. تو جو پڑھے لکھے تھے وہ جاہل نکلے, اور جو جاہل تھے وہ اپنی جہالت پھیلانے میں کامیاب ہو گئے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد طارق صاحب. اور درشکوں, یدی آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو کرپیا لائک, سبسکرائب اور شیئر اوشیہ کریں. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.